السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، میرے ساتھ گوہر بٹ صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور آج کل وی لاگنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں اپنے انوکھے سٹائل میں. تو رضوان رضی صاحب کے بعد یا پہلے جو انہوں نے اپنا پنجابی ٹچ دیا ہے بٹ صاحب تواڈے جیسے سینئر صحافی نوں یوتھی اس طرح دے الفاظ زیب دیندے نے. ویسے یار بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یوتھیا، اس ٹرم کا بانی میں ہوں. یہ میں آپ کو آج انکشاف کرتا ہوں. جب روزنامہ وقت میں کام کرتا تھا اور میری رپورٹنگ کے وہ دوست جو ابھی بھی ظاہر ایک کے علاوہ باقی سارے زندہ سلامت موجود ہیں، حیات ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرم سب سے پہلے میں نے استعمال کی تھی اپنی ایک خبر کے اندر کہ قوم یوتھ جو ہے نا، یوتھیا، وہ سر چھائی پئی، اور میری فیس بک بھی گواہ ہے. یہ میں 2011-12 کے دور کی بات کر رہا ہوں. تب لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا. جیلا کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں؟ پٹواری کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ دوسروں کے نام رکھیں گے نا پھر آپ کا بھی نام رکھا جائے گا. صحافی کہہ رہا ہوں نا، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو دنیا کہہ رہی ہے. تو یہ جو سیاستدانوں کے جو آپ کے تھم نیلز ہوتے ہیں، شیدے ٹلی کی ٹلی بچ گئی، یہ بچ گئی بٹ صاحب جنہوں اب یہ بتائیں مجھے کہ شیدے ٹلے کی ٹلی بچ گئی. ویسے میں نے اس طرح کبھی نہیں رکھا. میں جس کا بھی نام لیتا ہوں نا سیاستدان کا، خاص طور پہ وہ صاحب کا لفظ میں ضرور استعمال. مثلا میرا سب سے زیادہ اگر کوئی نظریاتی یا سیاسی اختلاف ہے تو جنرل ضیاء کے بعد وہ عمران خان سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کبھی نہ جنرل ضیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے صاحب کے بغیر بات کی ہے، نہ کبھی عمران خان. میں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنا ایک ان سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کا نام بگاڑیں. نہ میں کبھی کسی کی شکل پہ یاد رکھیے گا، نہ ذات پہ کوئی اس طرح حسب نسب، ان چیزوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا، کیونکہ یہ چوائس نہیں ہے آپ کی، نہ میری چوائس، ٹھیک ہے. یہ تو قدرت نے پیدا کر دیا، جس کو جہاں کر دیا، جس کو جیسی شکل دے دی، تو لہٰذا اس پہ میں بات نہیں کرتا. کریکٹر ہوتا ہے انسان کا. اب آپ مجھے بتائیں، جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے کیا ہے، 24,000 ارب روپے کا مقروض اس ملک کو، اور یہاں پر وہ خلائی مخلوق کے ذریعے، فال کے ذریعے، طوطا فال کے ذریعے انہوں نے یہاں پر عثمان بزدار پنجاب میں دیا. اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیسے جذبات ہونے چاہیے جو سمجھدار آدمی اس کے؟ ایک صحافی کے جذبات ہونے چاہیے. ہاں، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ صحافی کیا خلائی مخلوق ہے، وہ جذبات کیوں نہیں ہو سکتے؟ انسان ہے. دیکھیں اوبجیکٹیولی جو چیزیں تو صرف جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا گوگل کی، وہی چلا سکتی ہے. اگر آپ جاندار ہیں، انسان ہیں، مین میڈ نہیں ہیں، گاڈ میڈ ہیں، پھر آپ جذبات رکھتے ہیں، پھر آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے. یہ جس وقت میں رپورٹ کروں کہ یہاں پہ بیٹھے تھے رانا ثناء اللہ صاحب نے فلاں 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 بات کی، یا آپ نے سوال کیے میں نے سنے، جب میں یہ رپورٹ کروں تو یہ مجھے آبجیکٹیولی کرنے چاہیے. لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے وہ جذبے کے بغیر نہیں کیا. نفرت، محبت، عقیدت، جو مرضی اس کا نام دے لیں. تو جب میں کمنٹ کروں گا تو اپنی اس جو فیلنگ ہے اس کے تحت کمنٹ کروں گا، اس انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. مین اسٹریم میڈیا، یعنی آپ نے ماشاءاللہ اخبارات کا اتنا برائٹ آپ کا فیوچر، پھر آپ چینل میں بھی کچھ ماہ کے لیے آئے، پھر اچانک آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ جائیں. نوجوان صحافی جو ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں یہ تجربہ کیسا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا اور مین اسٹریم میڈیا کا آپ کے لیے، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بکتا کیا ہے ویسے؟ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، ان میں ایک بہت بنیادی فرق ہے. پہلے میں میر شکیل الرحمان کے لیے کام کرتا تھا. آفتاب اقبال صاحب نے بھی ایک چینل نکالا تھا، اگرچہ وہ میرے پیسے کھا گئے. ہاں جی، وہ تو اتنے بڑے دانشور مفکر بنتے ہیں، لیکن فراڈ اخلاقیات کی بات. میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا. وہ 3 مہینے کی پیٹرول کے پیسے میرے کھا گئے، بس باقیوں کے
سر 100 لیٹر پیٹرول کتنے کا ہے بتائیں وہ تو ایڈا نہیں سی مہنگا جاتا سر. اس وقت قیمت اس وقت بریڈ بھی 250 روپے دی نہیں سی نا بہو جی, روٹی بھی 22 روپے دی نہیں سی. ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 100 ਲੀਟਰ 300 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਚਵਲ 500 بندے کو ذرا اگر آپ اس کے ساتھ ضرب دیں نا 300 لیٹر ਨੂੰ 500 ਨਾਲ ضرب ਦਿਓ پھر پیسوں ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਨਾ. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ جب آپ مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں تو آپ ڈنگ ٹپاؤ ہوتے ہیں, کیونکہ سیلریز کا جو معیار ہے جس طرح سے ملتی ہیں, جس طرح سے یہ آفتاب اقبال صاحب کی میں نے بات کی, میں نے اسی تناظر میں ایکچولی آپ نے درمیان میں اس کو روک لیا, ورنہ میں یہی ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا. مطلب میر شکیل الرحمان صاحب ہیں, میں جب ان کے ادارے میں نے 10 سال کام کیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے قانون کے مطابق سیلریز نہیں دیں, میں اس کے خلاف عدالت میں ہوں 6 سال سے. 6 سال سے میرا کیس ITNE میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ حالات ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ڈنگ ٹپاؤ. اور رانا صاحب کی پریس کانفرنس سے آیا, انہوں نے کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے پھر کیا, انہوں نے رو کے کیا, انہوں نے سو کے کیا, انہوں نے ہسدیاں کیا, ٹھیک ہے, کھاتے ہوئے بسکٹ گر گیا, بس ایک کر کے تھی گھر چلے جاتے. پھر آپ اس پر دھیان نہیں, جس وقت آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں نا سر, پھر آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ یار میں نے یہاں سے ارن کرنا ہے تو میرا گھر چلنا ہے. پھر آپ چیزوں کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں, اینگل بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آیا ہوں یہاں پہ تو میں نے تو زندگی میں رانا صاحب کے ساتھ میری ایک ہی نہیں کوئی 10,000 ملاقاتیں ہیں. رانا صاحب میرے تب سے مہربان ہیں جب نہ وہ نون لیگ میں تھے نہ میں جرنلزم میں تھا. کتنے سے we both were in People's Party. نہیں we both were in People's Party. میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. یہ پیپلز پارٹی کے رانا صاحب نے پوچھے کبھی ان سے, انہوں نے بہت ان کی جمہوریت کے لیے جو قربانیاں وہ آپ کو 1-2 واقعات دا پتہ ہے. پوچھے انہوں نے کتنی جنرل ضیاء کے دور پی کٹی باقاعدہ. چھڑ دو جنرل ضیاء دی جان, کیوں چھڑ دئیے؟ جنرل ضیاء اس ملک نو لے بیٹھا ہے. وہ لے بیٹھے ہی ہیں جہاں 2011 تو بعد آئے. جنرل ضیاء جو ہیں وہ بلکہ تھے, انہوں نے اس ملک کو برباد کر. ابھی بھی جو آپ یہ سارا بھگت رہے ہیں, یہ عمران احمد خان نیازی ادھر لایا بوٹا بہو جی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا ادھر تسی عمران نیازی تے آ گئے ہو. تو نیازی کیا اچھا گل تے سنو, پھر ہن غصہ نہ کرے ہو تے زیادہ بس عمران نیازی لایا بوٹا. چلو تے کرکٹ چ لایا بوٹا کہ انہاں استعفیٰ دیتا, پھر کیا آئیو دوبارہ کپتان بن جاؤ. تے جڑے سیاست چ لائے بوٹے سن بٹ صاحب, ہاں تے اے ٹھیک نے. میں کدو کیا ٹھیک نے, کمال ہو اپنے پاس سے ایزیوم کر. میں تو میرے بھائی یاد رکھنا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ادھر کی ادھر ہو جائے, میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کھبے پاسے تھا, میں کھبے پاسے دے رہنا ہے. کھبا پاسے سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بس اپنی دھند چ نہیں, جو چنگا لگے. میں لیفٹسٹ ہوں, میں لیفٹسٹ ہی رہوں گا. لیکن گن آج کل نواز شریف ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ میاں صاحب, نہیں اب میری بات سنیں, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی. 2016 میں پرنامہ میں سے کامہ نکال کے آپ نے اس بندے کو اس لیے نااہل کر دی کہ تو اپنے بیٹے دے کولو تنہا لے آ سکنا, تو لیتی نہیں. ٹھیک ہے, یہ زیادتی نہیں ہے. اگلی بات, اچھا میں نے اس کو پورا سٹڈی کیا ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو, میں نے پورا کیس سٹڈی کیا ہے. وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کا فیصلہ تھا. آسمہ جنگیر اب اس دنیا میں نہیں رہیں, آپ ان سے ان کے جو اس دور کے آئے ہوئے بیانات ہیں وہ دیکھ لیں, یا وہ لوگ جو بغض سے بالا تر ہو کے قانون کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو اگر آپ دیکھ لیں. اچھا لاسٹ چنگی بھلی تانوں بالی ووڈ سپر سٹار دیوانند نے آفر کیتی سی, پی ٹی وی ڈرامے بھی کرتے سو, عہد جوانی چ کہڑے کام چ آ گئے سی چنگا.
میری پی ٹی وی کی آفر ہوئی تھی, میں آپس کی بات ہے گیا بھی تھا لیکن پھر نہیں کیا. دیوانند صاحب نے بالکل یہ بات کی تھی اور یہ ہوا تھا ایسا, بالکل یہ واقعہ بھی ہوا تھا, بعد میں بھی انہوں نے مجھے کہا. لیکن اس سمجھ لیں لاؤ بالی پن ہوتا ہے نا, وہ انسان کہتا ہے. ایک چیز اور بھی ہے تھوڑی سی اس میں ایڈ کروں گا آپ کو, وہ یہ ہے کہ وی ہیڈ اے ڈریم, اے ڈیموکریٹک پاکستان, ایک ایسا پاکستان جس میں, ایک ایسی سوسائٹی جس میں انسان کی اہمیت ہو, جس میں غریب آدمی کا بچہ اس لیے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس میں صحت جو ہے وہ ہر ایک کا حق اور ریاست دے. تو کچھ چیزیں اس طرح سے بھی تھیں ہماری نا, تو وہ اینا بھی شہوان رل مل کے نا تو کافی کچھ کیتا ہے. بہت شکریہ جی. گوہر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پھر کسی اور دن اور باتیں بھی ان سے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اصل سچ ہے نا, یہ ایک گل انہوں نے نہیں دسی, وہ میں آپ کو بتا لگا کہ جتنی اس بھائی نے میرے پہ تنقید کی ہے, میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ساری چیزیں مجھے ڈیجیٹل میڈیا میں پھینکنے والا یہ شخص ہے محسن بلال, اور دوسرا جو ریکارڈنگ کر رہا ہے الفت مغل, ان دونوں نے مل کر مجھے روزانہ کی بنیاد پہ کہنا کہ بٹ صاحب آپ اپنا ولاگ کریں اور ساڑھے نال ہی کھلوئیو. انہوں نے منتقا دے دے کے اس پاسے لایا اور اب یہ میرے پہ تنقید کر رہے ہیں. منشا سر اپنی اپنی چلو ہے تھوڑی محبت ہے. اللہ حافظ.